اسپیکر باقر کالباف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے. وہاں کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو نقصان ہوگا, امریکہ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب یہ سارا کچھ جو امریکی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ امریکی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے, ایران نے امریکہ کو پھنسا لیا ہے اس برے طریقے سے کہ وہ نہ اس کا معاشی گلا گھونٹنے میں کامیاب ہوا ہے, نہ وہاں پہ رجیم چینج ہو کے دے رہا ہے, نہ وہاں پہ وہ کوئی جو ایران کو تباہ کر کے کوئی جنگ جیتنے کی جسے کہہ لیجئے کوئی اعلان کر سک رہا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہتا بھی ہے اب بھی یعنی منہ سے کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ ہم جنگ جیتنے کے لیے کریں گے, یعنی ابھی تک جیتی نہیں جا سکی جنگ, آئندہ بھی نہیں جیتی جا سکے گی. چین, روس اور دیگر ممالک ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی اور ایک طرح کی انٹیلیجنس بیسڈ سپورٹ, اس طرح کی مختلف سپورٹس فراہم کی جا رہی ہے. اکنامک پرسپیکٹو کے اندر چین مسلسل سپورٹ کر رہا ہے, انٹیلیجنس پرسپیکٹو میں روس سپورٹ کر رہا ہے, اوپنلی ملٹیرلی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ادروائز ان کی سپورٹ موجود ہے اور وہ اس طرح سے موجود ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان. ناظرین, امریکی صدر نے ایران پر بڑے حملے کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اس حد تک حملے کیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران جب جسے کہہ لیجئے ترلے منتیں کرنے پہ آ جائے گا کہ جناب ہمیں بخش دیں, تب ہم ان کو چھوڑیں گے. اب ہم اس کے علاوہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ جو ہیں ایرانی جو ہیں وہ باز نہیں آتے, ایرانی صحیح طرح ڈیل نہیں کرتے, ایرانی ہماری بات نہیں سنتے. اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ان کے اسپیکر ہیں, اسمبلی کے اسپیکر باقر کالباف صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے. اب ہم اس کو جو ہے نا وہ دستاویزی شکل دیں گے, یعنی یہ ڈاکیومنٹڈ ہوگا یہ سارا معاملہ کہ کیسے ایران نے یہ جنگ جیتی ہے. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر حملے کرے گا ایران پر اور اس کی جوہری تنصیبات کے علاوہ اس کے انفراسٹرکچر پہ حملے کرے گا, توانائی کی تنصیبات پہ حملہ کرے گا, تو امریکہ کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا, وہ تھوڑا مشکل کام ہے ابھی. لیکن جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایران تباہ کر دے گا, کیونکہ ایران یقیناً جواب دینے سے باز نہیں آئے گا. اب تک جتنی بھی کاروائیاں ہم نے دیکھی ہیں, جب ایران حملہ آور ہوا ہے, امریکہ حملہ آور ہوا ہے ایران پر, ایران نے اس کا ترکی بترکی کہنا چاہیے یا پراپر طریقے سے جواب دیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کویت کے اندر جو سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, دیگر ممالک ہیں, وہاں ایران حملے کرتا ہے یا عراق پر حملہ کرتا ہے, تو وہاں کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو نقصان ہوگا, امریکہ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب یہ سارا کچھ جو امریکی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ امریکی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے, ایران نے امریکہ کو پھنسا لیا ہے اس برے طریقے سے کہ وہ نہ اس کا معاشی گلا گھونٹنے میں کامیاب ہوا ہے, نہ وہاں پہ رجیم چینج ہو کے دے رہا ہے, نہ وہاں پہ وہ کوئی جو ایران کو تباہ کر کے کوئی جنگ جیتنے کی جسے کہہ لیجئے کوئی اعلان کر سک رہا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہتا بھی ہے اب بھی وہ یعنی منہ سے کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ ہم جنگ جیتنے کے لیے کریں گے, یعنی ابھی تک جیتی نہیں جا سکی جنگ, آئندہ بھی نہیں جیتی جا سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ چین, روس اور دیگر ممالک ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی اور ایک طرح کی انٹیلیجنس بیسڈ سپورٹ, اس طرح کی مختلف سپورٹس فراہم کی جا رہی ہے. اکنامک پرسپیکٹو کے اندر چین مسلسل سپورٹ کر رہا ہے, انٹیلیجنس پرسپیکٹو میں روس سپورٹ کر رہا ہے, اوپنلی ملٹیرلی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ادروائز ان کی سپورٹ موجود ہے اور وہ اس طرح سے موجود ہے کہ وہ ایران کو نہ رجیم چینج ہونے دے رہے ہیں, نہ معاشی طور پر گرنے دے رہے ہیں, اور نہ ہی ملٹیرلی جو ہے وہ ایران کو گرایا جا سکتا ہے, ممکن نہیں ہو سکتا. تو بیسکلی ایران کو معلوم ہے کہ اس نے امریکہ کو جنگ میں الجھا دیا ہوا ہے, پھنسا لیا ہوا ہے, اور اس برے طریقے سے پھنسا دیا ہوا ہے کہ وہ اب نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, مسلسل مار رہا ہے, لیکن یہ اب جو ہے نا کمبل کی طرح اس جنگ نے اس کو لپیٹ لیا ہے, اس سے جان خلاصی نہیں ہو پا رہی. تو ایکچولی جو اس وقت سچویشن ہے, یہ جو فرسٹریٹڈ ہو کے جو اعلانات ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں, عموماً جب اس طرح کا اعلان سامنے آتا ہے تو اس کے چند گھنٹوں بعد ایک بڑا یو ٹرن نظر آتا ہے اور ایک پھر نئے سرے سے ڈیل کی بات شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈیل سے پہلے ایک بڑا ٹرمپ صاحب مارتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نے ڈیل کیا یا ہم جو ہے نا وہ پاؤں میں پڑے ہوئے ایران کے. تو بیسک پرسپیکٹو شاید اس بیان کا بھی یہی ہے, ہو سکتا ہے جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں تو اس وقت تک ڈیل کی بھی کوئی بات آ گئی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا ایک آدھ دن میں ہونی ہے. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے.
یہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ افغانستان یا ویتنام ہے. ایکچولی افغانستان میں بھی وہ ہارا تھا, ویتنام میں بھی وہ ہارا تھا, اس جنگ میں بھی وہ ہار رہا ہے, اور اس ہارنے کے بعد اس خطے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں امریکہ کا کردار بہت کم ہو چکا ہوگا, روس کا انفلوئنس بھی اس جنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, چین کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا اس جنگ کی وجہ سے, کیونکہ اب لوگ چین اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کا اکوپمنٹ, ان کی ملٹری اور ان کی انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرنا شروع ہو گئے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو گلف ہے اور جو ارد گرد کے ریجنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے امریکہ نے ایک وقت میں تسلط قائم کیے رکھا ہے, اب وہ آہستہ آہستہ وہ تسلط ختم ہوتا چلا جائے گا.